آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان شوبز انڈسٹری کے ان اداکاروں پر بات کریں گے جو دیکھنے میں تو بہت ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کا واسطہ پڑھائی کے ساتھ دور دور کا بھی نہیں۔ تو جانیے کون ہے وہ پاکستان کے ٹاپ ان پڑھ ستارے جو شوبز انڈسٹری میں راج کرتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کے دلوں پر بھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ نمبر 1، ندا یاسر۔ ندا یاسر کو پاکستان میں کون نہیں جانتا۔ مارننگ شو ہوسٹ کرنے والی ندا صبح لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں لمبے لیکچر دینے والی ندا یاسر خود میٹرک پاس ہیں۔ ندا یاسر کو شوبز انڈسٹری میں کام کرنے کا اتنا شوق تھا جس کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ کر شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا۔ اس کے بعد ندا یاسر اتنی مشہور ہو گئیں کہ شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ نمبر 2، صبا قمر۔ صبا قمر ایک بہت ہی مشہور ایکٹریس ہیں۔ انہوں نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے علاوہ بالی ووڈ میں بھی کام کیا، جس میں اچھی اداکاری کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ شہرت بھی ملی۔ اچھی لک کی وجہ سے انہیں پاکستان سمیت انڈیا بھر میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ یہاں صبا قمر نے بھی میٹرک سے پہلے ہی ناچ گانے کو فالو کیا اور اسی وجہ سے صبا قمر آج بھی نہ صرف خاصی بولڈ ڈریسنگ کرتی نظر آتی ہیں بلکہ اکثر اوقات تو 2-4 گالیاں بھی سنا دیتی ہیں، جو کہ ان پڑھ ہونے کی خاص نشانی ہے۔ آپ کو صبا قمر کے فین ہونے کی وجہ سے شاید یہ بہت برا لگے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صبا قمر نے بہت بار تعصب سے کام لیا ہے۔ اگر صبا قمر کو میرا جی کا ماڈرن ورژن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ نمبر 3، بات کرتے ہیں فہد مصطفیٰ کی، جو پاکستان کے جانے مانے اینکر ہیں اور ایک مشہور پرسنالٹی بھی۔ ان کا نام شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے ٹاپ ہوسٹ میں۔ فہد مصطفیٰ عمر میں بھی کم ہی تھے جب انہوں نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، کیونکہ پہل یہ ایک چائلڈ ایکٹر تھے جس کی وجہ سے ان کو کام ملتا گیا۔ شہرت اور عزت حاصل کرنے کے بعد فہد مصطفیٰ نے اچھے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنے اسکول کو کیا ٹاٹا بائے بائے اور آ گئے میڈیا انڈسٹری میں۔ انہوں نے انٹر بھی پاس نہیں کیا ہے۔ نمبر 4، بات کرتے ہیں سجل اور صبور علی کی، تو ان کا تعلق ہے لاہور سے۔ ان دونوں بہنوں کے والد بہت چھوٹی عمر میں ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سجل علی اور صبور علی کی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ ماضی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان دونوں بہنوں نے پڑھائی سے زیادہ نوکری کرنے کو ترجیح دی۔ آج یہ دونوں بہنیں شوبز انڈسٹری میں کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔ صبور کہتی ہیں کہ وہ اور سجل اتفاقیہ شوبز انڈسٹری میں آئیں، مگر فرق یہ تھا کہ سجل نے اس کام کو بخوشی اپنایا، لیکن تھوڑے ناز نخرے کرنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں آ گئیں۔ نمبر 5، عروہ حسین۔ جہاں تک عروہ حسین کے تعلیمی پس منظر کا تعلق ہے، انہوں نے بحریہ اسکول اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی، تاہم اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ 9ویں جماعت میں ہی اداکاری کی طرف آ گئی تھیں۔ پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، پر ان کے برعکس ان کی بہن ماورا حسین نے LLB کیا ہے۔ عروہ حسین نے دسمبر 2016 کو گلوکار فرحان سعید سے شادی کی۔ فرحان سعید اور عروہ حسین کے درمیان نومبر 2020 میں ابتدائی طور پر اختلافات، بعد میں علیحدگی اور پھر طلاق کی خبریں سامنے آئیں۔ راستہ جدا ہونے کے بعد اب تک دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا، لیکن گزشتہ ماہ 18 اکتوبر کو دونوں نے ٹچ بٹن فلم کی پروموشن کے لیے ایک بار پھر سے ساتھ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں انہوں نے فلم کو پروموٹ کیا، وہیں اپنی طلاق کی خبروں کی نہ تو تردید کی اور نہ ہی تصدیق۔ نمبر 6، ریما۔ اگر اداکارہ ریما کی ایجوکیشن پر بات کی جائے تو ریما مکمل طور پر انگوٹھا چھاپ ہے، مگر ریما کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ چٹی ان پڑھ ہے۔ اگرچہ ریما خان اس وقت شوبز کی دنیا سے کچھ دور ہیں، تاہم وہ سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں، مختلف مواقع پر تصاویر بھی شیئر کرتی ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر بھی انہوں نے سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کے مجسمے کے ساتھ کھنچوائی تصویر شیئر کی اور اس کے ساتھ ان کا ایک کوٹ بھی شیئر کیا۔ ریما کے اس اسٹائل کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ شاید شوبز انڈسٹری میں رہ کر ریما بہت کچھ سیکھ گئی ہے۔ نمبر 7، بات کرتے ہیں نادیہ حسین کی۔
नाज़रीन, अब हम आपको एक बार फिर शॉक किए देते हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान की टॉप मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन की तालीम भी बस वाजिबी सी है। दरअसल इनको खुद पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, फिर इन्हें कम उम्री में ही मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए तो इन्होंने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। नादिया हुसैन खुद पढ़ तो नहीं सकी, लेकिन अक्सर ये नई नस्ल को ज्यादा से ज्यादा मशवरे देते नजर आती हैं। बात वहीं पर आकर रुक जाती है, खुद तो पढ़ाई की नहीं, दूसरों को नसीहतें। नंबर 8, अब आते हैं अदाकारा मीरा पर, जिनको आप पहले से ही जानते होंगे। मीरा पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें पाकिस्तान में अनपढ़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। मीरा की टूटी फूटी इंग्लिश सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। दोस्तों, मीरा की तालीम आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मीरा सिर्फ 8वीं जमात पास है, मगर खूबसूरती की वजह से मीरा ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद मीरा को बिल्कुल भी अनपढ़ होने का एहसास नहीं हुआ। नंबर 9, अरीशा रज़ी और सारा रज़ी खान का शुमार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेसेस में होता है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अदाकारी शुरू कर दी थी। अदाकारा अरीशा रज़ी खान दोनों ही बतौर चाइल्ड स्टार पाकिस्तानी शोबिस का हिस्सा बनी थी, जिसमें से सारा रज़ी ने शादी कर ली और अपने ससुराल की वजह से अदाकारी से दूर हो गई। लेकिन हम आपको बताएं कि ये दोनों बहनें भी पढ़ लिख नहीं सकी। सारा रज़ी तो मिडिल क्लास भी पास नहीं कर सकी, अलबत्ता अरीशा रज़ी ने रो धोकर मैट्रिक कर ही लिया। शोबिस इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेने के बाद सारा और अरीशा रज़ी खान ने दूसरे शोबिस सितारों की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया और अपने नाम से कपड़ों का एक ब्रांड भी मुतारिफ करवाया। नंबर 10, ऐमन खान और मिनाल खान का नाम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारों में होता है, और ऐसा उन्होंने अपने बहुत से ड्रामा सीरियल्स में साबित भी किया है। ये दोनों बहनें बचपन से ही ड्रामों में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी तालीम अधूरी रह गई और दोनों बहनों ने शादी के बाद ब्रेक लिया। किसी भी ड्रामे में काम करने के लिए सबसे पहले भी अदाकारा को उसके स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है, अपने कैरेक्टर पर एक नज़र डालता है कि क्या वो इसके मुताबिक खुद को ढाल सकता है, मगर यहाँ सारा मामला ही उलट है। मिनाल खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि किसी भी ड्रामे में काम के लिए वो पहले स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, बल्कि उनका ये काम उनकी वालिदा मोहतरमा सर अंजाम देती है। किसी भी नए ड्रामे का स्क्रिप्ट पहले मिनाल खान की वालिदा के पास जाता है, जिसे वो तसल्ली से रीड करती हैं, क्योंकि उसकी सिंपल यही वजह है कि वो कम तालीम याफ्ता होने की वजह से फैसला साजी की ताकत से महरूम है और पढ़ने लिखने से भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।